الرحیم وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ حضرات گرامی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم پکے سچے مومن بنو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خوبی والا مرد بلال ہے اور قیامت کے دن سب لوگوں سے لمبی گردن والے محسن ہوں گے۔ حضرات صحابہ کرام نے ایمان کے لیے، رسالت کے لیے، توحید کے لیے اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو قربان کر دیا، لیکن جس توحید کو قبول کر لیا اس سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ آج بتلانے کا مقصد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بتلانا ہے۔ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ صحیح کہنے والا اور سننے والا بنائے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بشارت دی تو بلال نے کہا کہ مجھے اے عبداللہ کس بات کی خوشخبری دے رہے ہو، کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ تو جواب دیا کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ قیامت کے دن بلال رضی اللہ عنہ ایک ایسی اونٹنی پر آئے گا کہ جس کے پاؤں سونے کے ہوں گے اور باغ موتیوں اور یاقوت کی ہوگی۔ بلال رضی اللہ عنہ کے پاس جھنڈا ہوگا تو تمام مؤذن بلال کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور سب کو جنت میں پہنچا دیں گے، حتیٰ کہ وہ مؤذن آپ کی اقتدا میں جنت میں پہنچ جائے گا جس نے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے 40 دن صبح کی اذان دی تھی۔ حضرات گرامی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان میں داخل ہونا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں کو قبول کرنا، اور آپ علیہ السلام کو آپ جانتے نہیں تھے۔ ایک موقع پر امیہ بن خلف کے غلام تھے تو آپ بیمار ہو گئے اور سردی کا موسم، تو جس وقت میں بیمار تو انہوں نے دوائی کھائی اور دودھ پیا، اس وقت کی جو دوائی ہوتی تھی، اور وہ دوائی کھانے کے بعد کمبل اوڑھ کر لیٹ جاتے ہیں تو امیہ بن خلف آتے ہیں اور بلال کے اوپر سے وہ چادر، وہ کمبل اتار کر ڈالتے ہیں، پھینکتے اور کہتے ہیں کہ تمہیں چکی نہیں چلانی ہے، تمہیں یہ پیسنے کی ذمہ داری دی تھی، تم لیٹ گئے ہو، اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں کوئی کپڑا نہیں اوڑھنا ہے۔ ادھر سردی بہت زیادہ، ادھر وہ ان کا آقا امیہ بن خلف نے کہا کہ تمہیں پوری رات چکی چلاتے رہنا ہے، اور کھلے صحن میں، تو اس وقت میں بیماری کے عالم میں وہ گڑ گڑا رہے تھے اور چکی چلا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام آتے ہیں اور آنے کے بعد بلال کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ فرمایا بلال جانتے نہیں تھے کہ آتے ہیں بہت معلوم کرنے کے لیے لیکن مدد کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ تو آپ علیہ السلام وہاں سے گئے اور چند منٹ کے بعد دودھ اور کھجور اور اس موقع کی دوائی لے کر آئے اور کھلائی اور کہا کہ آپ آرام کیجئے، اور بلال پوری رات آرام کرتے رہے، سوتے رہے، اور نبی علیہ السلام پوری رات چکی چلاتے رہے۔ اسی طرح اگلی رات، اسی طرح تیسری رات، 3 رات تک، جب تک وہ خوب ٹھیک نہ ہو گئے تو اس وقت تک آپ علیہ السلام آتے رہے اور دوائی دیتے رہے، اور پوری رات چکی نبی علیہ السلام چلاتے رہے۔ تو نبی علیہ السلام کی اس ادا کو دیکھ کر دامن رسول اور توحید کو قبول کر لیا۔ اس
توحید کو قبول کرنے کے بعد آپ کو سخت سے سخت سزا دی جاتی تھی، آپ کے سینے پر ایک بڑی چٹان رکھ دی جاتی تھی، آپ کو کے گلے میں رسی باندھ کر مکہ کی مدینے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، کھینچا جاتا تھا، لیکن آپ احد احد پکارتے رہتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام اور صدیق اکبر رضی اللہ